اور اسی طرح کا واقعہ ابو عبید رضی اللہ کا مشہور، آپ سب نے سنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا پکانے کا حکم دیا۔ جب وہ بکری کو بکا لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شانہ پکڑا، یعنی بادو پکڑا۔ پچھلی والوں کو ٹانگیں اور آگلے والوں کو بادو کہتے ہیں عربی میں۔ بادو پکڑا، شانہ پکڑا، اس نے رسول اللہ کو عطا کیا۔ تھوڑی دیر بعد کہا پھر پکڑا، پھر عطا کیا، کہا پھر پکڑا۔ وہ صحابی ابو عبید کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول بکری کے شانے ہوتے کتنے ہیں؟ 2 ہی تو ہوتے ہیں، 2 تو میں آپ کو دے چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا بات یہ ہے، اللہ کی قسم اگر تو ہاتھ ڈال کے پکڑاتا جاتا اور میں مانگتا چلا جاتا تو یہ شانے ختم نہ ہوتے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ اور خود صحابہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کھانے سے تسبیحات سنا کرتے تھے۔ کھانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہو رہا ہوتا تھا، وہ کھانا جب تسبیح کر رہا ہوتا تھا، ہم ان تسبیحات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سن لیا کرتے تھے۔ اور جابر بن عبداللہ کا وہ مشہور واقعہ ہے، کہنے لگے کہ میرے والد تو شہید ہو گئے، میری 6 بہنیں تھیں، 6 بہنیں۔ اب 6 بہنیں تھیں، ان کے بھی شادی کے اخراجات، ان کی بھی شادیاں کرنی، ان کے بھی سارے معاملات کو سر انجام دینا۔ میرے پر بہت بڑا قرضہ تھا میرے والد کا، میرے اوپر بھی قرضہ، میری بہنوں کے معاملات بھی، اور قرض لینے والے مجھے تنگ کر رہے تھے۔ اب میرا چھوٹی سی ایک فصل تھی، چند کھجوریں اس میں سے پیدا ہوئیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرا تو قرض سال بیت جائیں، یہ جتنی فصل کی پیداوار ہوئی ہے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال بھی یہی پیداوار ہوتی رہے، میں تو قرض ادا نہیں کر سکوں گا، تو میرے لیے کوئی سد باب کیجئے، کوئی مدد کیجئے، کوئی ہیلپ کیجئے، کوئی کسی کو کہیے یا کچھ بھی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا کھڑے ہو جا، چل مجھے اپنے باغ میں لے کے چل۔ اب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں قرض خواہوں کے پاس جنہوں نے مجھ سے قرض لینا تھا میرے ساتھ رسول اللہ کو آتے دیکھا تو ان کی پیشانیوں پہ بل پڑ گئے کہ یہ اب سفارش کروا لے گا، اور رسول اللہ کو انکار کرنا تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ رسول اللہ کی عزت احترام تو موجود ہے، تو کیا میرے جنہوں نے میرے سے قرض لینا تھا نا ان کی پیشانیوں پہ بل آ گئے اور وہ مجھے گھورنے لگے کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے، اب قرض ادا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، فصل تیری پک گئی ہے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی لے کے آتا، مراد یہ ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے ڈیر کے ارد گرد چکر لگایا، اللہ رب العزت سے دعا کی اور کہا جابر تولنا شروع کر، ایک ایک قرض دار کو بلاتا جا اور ان کو دیتا جا۔ کہا ایک آیا، قرض کو ادا کر دیا، اور کھجوروں کے ڈیر میں ایک کھجور کی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، یہاں تک کہ میں نے اپنا سارا قرض انہی کھجوروں سے اتار دیا، اور میں یہ چاہتا تھا بس قرض ہی اتر جائے، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ڈیر میرے پاس موجود تھا جو پھر میں 6 بہنوں میں تقسیم کر کے ان کے بھی اخراجات کو پورا کر سکتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے ہوتے، کیا کہتے تھے؟ ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان لے کے آیا، لیکن اس واقعے کے اندر ان کی بھی اطمینان قلب کے لیے جابر بن عبداللہ کو کہا عمر کو بلاؤ۔ عمر آئے، جابر عمر کو واقعہ سناؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے واقعہ سننے کی حاجت ہے، اللہ کی قسم جس وقت آپ جابر کے ساتھ جا رہے تھے مجھے یقین آ گیا تھا قرض تو ادا ہو جانا۔ جابر عمر کو واقعہ سناؤ۔ اللہ کے رسول مجھے بھی واقعہ سنانے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول مجھے بھی واقعہ سنانے کی ضرورت ہے۔ تیسری مرتبہ جب چوتھی مرتبہ کہا، یہ ایمان ہے، یہ حضرت عمر کا ایمان ہے کہ جب موجود نہ بھی ہوں رسول اللہ اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے ابو بکر ایمان لے کے آیا، عمر ایمان لے کے آیا، لیکن ان کی بھی تلیف قلب کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے کبھی یہ بھی کہا کہ جابر عمر کو بتاؤ کیا واقعہ ہوا، اور عمر آگے سے پھر کہہ رہے ہیں مجھے بھی واقعہ سنانے کی ضرورت ہے، یہ ایمان ہے عمر کا۔ اور پھر چوتھی مرتبہ انکار کی گنجائش نہ تھی تو جابر نے سارے کا سارا واقعہ سنایا، اس طرح رسول اللہ آئے، ایک کو قرض ادا کیا، دوسرے کو کیا، یہاں تک کہ سارا قرض اتر گیا اور میرے پاس اتنی ہی کھجوریں باقی تھیں، جہاں سے کام شروع کیا
تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم تو مجھے نہ بھی سناتا تو مجھے یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ چل پڑے ہیں، اب وہ چل پڑے ہیں تو تیرا قرض ادا ہو ہی جائے گا۔ اسی طرح کے متعدد واقعات انشاءاللہ انہی کو اگلے آئندہ آنے والے خطبہ جمعہ میں کوشش کریں گے کہ اس معجزات کے باب کو بھی جلدی سمیٹ لیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم صرف چیدہ یا آپ یہ سمجھ لیں چنیدہ واقعات چن کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ورنہ امام نووی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 سے زائد معجزات کو بیان کیا، 1200 سے زائد، ان میں سے صرف چند معجزات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور معجزات ہی کے حوالے سے چند ایک باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ گرمی کی شدت ہے، اللہ تعالیٰ شدت کو کم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر بارش کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ جو مسجدیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی ایک پیشین گوئی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا، اس وقت کی جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی ہے، تو بنیادی طور پہ مسجد صرف ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ عبادت کے لیے، کمیونٹی کے لیے، فیشنوں کے لیے، نکاح کے لیے، جنازوں کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اس طرح کی طرز تعمیر ہونی چاہیے۔ اس وقت یہی کنسیپٹ تھا، کیونکہ سفر پہ انسان گیا، مسجد نام ہی ملی، پوری زمین اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے بغیر بھی نماز باجماعت ادا ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی مردوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجدیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، مسجدیں بنانے میں، اور ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کے اوپر فخر کرے گا کہ میری مسجد تیری مسجد سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تزئین و آرائش کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی، ایمانداری سے بتائیے یہ پیشین گوئی تو ابھی صرف 2 صدیاں قبل اس پیشین گوئی کا ظہور ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی ہے، اچھی ہے کہ ایک دوسرے سے بہتر انتظامات ہو، بہتر ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا کہا؟ ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے کہ میری مسجد کے نقش و نگار اور تزئین و آرائش تیری مسجد سے بہتر ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کریں گے مسجدوں کے اعتبار سے۔ اور ساتھ میں ایک تنبیہ بھی کر دی، اور اس وقت مراد یہ ہے کہ آج کا وقت ہی مسجدوں کو عبادت خانے کی بجائے، عبادت گاہ کی بجائے گزرگاہ بنا لیا جائے گا، رستہ بنا لیا جائے گا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اس کی بڑی لمبی چوڑی تشریح کی ہے جو عام فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مسجدیں کس لیے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں آئے اس وقت تک بیٹھے ہی نہ جب تک اللہ کو 2 رکعتیں پڑھ کر سجدے کر کر اس جگہ کا حق ادا کرے۔ یہ مسجد جس کام کے لیے بنی ہے اس کو پورا کرے۔ لیکن ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد تو بندہ آیا ہے لیکن 2 رکعتوں کو ادا نہیں کیا، کیا کر رہا ہے؟ اپنے کام سے لیے آیا تھا، الیکٹریشین تھا، آیا اے سی کو ٹھیک کیا چلا گیا، نہ 2 رکعتوں کو ادا کیا، نہ 2 رکعتیں پڑھی، نہ مسجد کا حق ادا کیا۔ سینٹری والا تھا، آیا کام کر کے چلا گیا، پینٹ والا تھا، آیا کام کر کے چلا گیا، لکڑی والا تھا، آیا کام کر کے چلا گیا۔ آپ اور میں مسجد میں آئے، فتویٰ لیا، علماء سے گفتگو سنی، آئے اپنا کام کیا چلے گئے، مسجد کا حق ادا نہ کیا۔ مسجد کا حق یہ ہے تحیۃ المسجد، مسجد کا حق یہ ہے جب مسجد میں داخل ہو جائے بندہ تو اس کے اندر 2 رکعتیں نماز بھی پڑھ لے، گزرگاہ نہ بنائے، اپنے کاموں کے لیے صرف استعمال نہ کرے کہ نکاح پڑھایا، نکاح کے لیے آئے، نہ نماز پڑھی نہ رکعتوں کو ادا کیا، پڑھا کے چلے گئے۔ اور ہماری مسجد میں تو بعین گزرگاہ والا معاملہ بھی موجود ہے۔ ساتھ والی سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں، ان بیچاروں کو وہ رستہ لمبا لگتا ہے، وہ یہاں سے صرف گزر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تنبیہ ہے، یہ وعید ہے۔ اس حدیث کے اندر وعید موجود ہے کہ مسجدوں کو گزرگاہ مت بنائیے۔ مسجد میں اگر داخل ہوں تو کم از کم اس کا حق ادا کر لیجئے، کچھ سبحان اللہ پڑھ لیجئے، کچھ اللہ اکبر پڑھ لیجئے، کچھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کچھ الحمدللہ پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت